السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں امانت رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہری منصب۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ امید ہے کہ آپ کو جو سبق میں نے کل دیا تھا، کل جو سبق آپ کو پڑھایا تھا، وہ آپ نے بخوبی بہترین طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ تو جو میں نے الفاظ آپ کو کل یاد کرنے کے لیے دیے تھے وہ آپ نے یاد کیے۔ اس کے بعد اب آپ کو قاعدہ نمبر 1 پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کی شروعات کریں گے۔ یہ الفاظ حروف سارے وہی ہیں، جتنے حرف ہیں یہ سارے وہی ہیں، بس اس میں حرکت آ گئی ہے۔ اس میں حرکت کیا؟ اس پہ زبر لگا دیا گیا ہے۔ یہ سنگل ہے، یہ صرف لفظ دیے گئے ہیں تاکہ ہم اچھے سے لفظوں کی پہچان کر سکیں۔ اس کے بعد اس پر زبر، زیر، پیش یہ الفاظ آئیں گے۔ سارے الفاظ یہ زیر آئے گا، جو اوپر کے لیے ہوتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور جو نیچے ہوتا ہے اس کو زیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اوپر آئے گا پیش۔ پیش اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 1۔ یہ جو ہے یہ ترتیب سے لکھا ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ پورا ترتیب سے یہاں تک لکھا ہے۔ اس کے بعد الفاظ سارے یہی ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے لکھا ہے۔ یہ الفاظ کہیں کے کہیں رکھ دیے گئے ہیں، کہیں کے کہیں پر، تاکہ الفاظوں کی پہچان اور اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اس کے بعد ان الفاظوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ جو دیے گئے ہیں یہ حالانکہ الگ الگ ہیں لیکن ان کو ملا کر پڑھنا سیکھنا ہے۔ جس کے بعد، کیونکہ قرآن کے اندر نہ تو ایسے الفاظ ملیں گے نہ ایسے، نہ اس طرح سے ہوں گے، صرف اس طرح سے ہوں گے، سب ملا کر پڑھے جائیں گے۔ جس طرح سے یہ لکھا ہے یہ بھی وہی لکھا ہے اور یہ بھی وہی لکھا ہے۔ تو آپ کو پڑھنا کیسے ہے یہ میں بتاؤں گا۔ اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو میں نے آپ کو کل سب سے پہلے بتایا تھا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر ہی سبق کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، لیکن اس کے اوپر زبر لگ چکا ہے تو یہ الف نہیں حمزہ پڑھا جائے گا۔ جس طرح سے الف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ صرف الف ہے۔ الف کے اوپر زبر آ گیا یا زیر آ گیا تو یہ حمزہ ہو گیا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ان کو کھینچنا نہیں ہے، تا سا ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، ضاد زبر دا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، یا زبر یا زبر یا۔ اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے، یہاں ہا کے بعد الفاظ بدل دیے گئے ہیں۔ کہیں کے الفاظ کہیں پر ہیں، کہیں کے الفاظ کہیں پر، تاکہ بہتر طریقے سے یاد کریں۔ یہ آج کا سبق ہے آپ کا۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، را زبر را، زا زبر زا، فا زبر فا، ہا زبر ہا، یا زبر یا، واو زبر وا، دال زبر دا، زال زبر زا، نون زبر نا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، قاف زبر قا، اس کو بڑا قاف کہتے ہیں۔ قاف زبر قا، میم زبر ما، کاف زبر کا، لام زبر لا، الف زبر آ، خا زبر خا، عین زبر آ، غین زبر غا، سین زبر سا، سین زبر سا، شین زبر شا، طا زبر طا،
ضا زبر ضا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا۔ اس طرح سے اس کو بہترین طریقے سے یاد کرنا ہے، تلفظ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ الفاظ یہی سارے ہیں، بس ان کو ملا کر کس طرح پڑھنا ہے۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سا لا ما۔ لوگ پڑھتے ہیں سلاما سالاما، ایسے نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کو ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سا لا ما، را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا، جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، عین زبر ع، میم زبر ما، لام زبر لا، ع ما لا، میم زبر ما، را زبر را، ضاد زبر ضا، ما را ضا، ضاد زبر ضا، را زبر را، با زبر با، ضا را با، واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وا زا نا، دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، سین زبر سا، دا را سا، واو زبر وا، را زبر را، سا زبر سا، وا را سا۔ یہ ہو گئے۔ اب یہیں پر ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں تھوڑی سی پہچان بھی دی گئی ہے، تھوڑی پہچان ادھر ہے پھر تھوڑی ادھر، لیکن جو مین ہے وہ یہ لکھا ہے جس طرح سے ہمیں قرآن کے اندر نظر آئے گا۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سا لا ما۔ اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ سلما، سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلما، سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلما۔ اب یہ تینوں ایک ہی ہیں، لیکن ان کا لکھنے کا انداز الگ ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں بسا لینا ہے تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی رہے۔ را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا، جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، ع ما لا، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، عملا، میم زبر ما، را زبر را، ضاد زبر ضا، ما را ضا، میم زبر ما، را زبر را، ضاد زبر ضا، ما را ضا، ضاد زبر ضا، را زبر را، با زبر با، ضربا، ضا زبر ضا، را زبر را، با زبر با، ضربا، واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وزنا۔ اسی طرح سے آپ کو مسلسل یاد کرنا ہے۔ یہ ہے قاعدہ نمبر 1۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی نقل بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ الفاظ اور اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو اس قاعدے کو ضرور لانا ہے، اور جو یہ الفاظ ہیں اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے صاد تو آپ کا ذہن یہیں تک پہنچنا چاہیے کہ یہ صاد ہے، یہ طا ہے، یہ لام ہے۔ اس طرح سے یاد کرنا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں، آگے پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو، بڑی آسانی رہے گی۔ انشاءاللہ شروع کریں جو جذبہ رکھتے ہیں، اور اس میں پڑھائی میں عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بس جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی قاعدہ نمبر 2 سے۔ قاعدہ نمبر 1 ہو چکا ہے، قاعدہ نمبر 2 سے کل ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ السلام علیکم۔